الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بارگاہ اہل بیت اطہار علیہم السلام میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد اور آپ کے جان نثار پاک صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی، حاضرین مجلس اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین اور ہمارے کرم فرما مخلصین، معتقدین، متوسلین اور اہل محبت کی خدمت میں میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو خوبصورت، مجرب اور زود اثر، انتہائی آزمودہ عمل قرآنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ تمام قسم کے جادو، جنات سے حفاظت کا بالکل آسان عمل ہے۔ آپ جعلی معالجین سے علاج کروا کے تھک چکے ہیں، نام نہاد پروفیسر سے علاج کروا کے تھک چکے ہیں، اور خود ساختہ کتنے ہی عامل حضرات جو ہیں ان سے آپ کا پالا پڑ چکا ہے، لیکن آپ کا جادو نہیں ٹوٹا، جنات کا اثر اسی طرح موجود ہے۔ سب سے خطرناک جادو جو ہے وہ کالے علم کا جادو ہے، کالا جادو۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے، لندن کے ایک جادو کے ستائے ہوئے اور جن کے اوپر جادو کے ذریعے سے جنات مسلط کیے گئے اکلوتی اولاد کے اوپر، جنہوں نے اتنا کچھ کیا کہ اپنی اس اکلوتی اولاد کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کوالیفائیڈ کرنے کے لیے، اس کی اعلیٰ کوالیفیکیشن کے لیے دیار غیر میں گئے، سمندر پار گئے، اور پھر جب وہ اکلوتی اولاد میدان علم میں آگے بڑی، ڈیولپ ہوئی، تو اس اولاد کو حاسدین نے، شرانگیز لوگوں نے، اور جو ان کے گرد و نواح میں رہنے والے تھے، انہوں نے اس قدر جکڑ دیا کہ وہ اکلوتی اولاد ایک نیم پاگل ہو گئے، اور پی ایچ ڈی کی ڈگری پا لینے کے باوجود اس کے پاگل پن کی یہ عادتیں جو مجھے دکھائی گئی ویڈیو کال کے اوپر، اور جن کی وجہ سے آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کا علاج ویڈیو کال کے ذریعے سے آن لائن کیا، لیکن وہ پھر آپ نے اس اکلوتی اولاد کو لے کر یہاں بھی حاضر خدمت ہوئے آستانے پر، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ حسنین آباد شریف گلبرگ 3 لاہور کینٹ میں لے کے آئے اکلوتی اولاد کو۔ اگر ان کا راز مجھے مقصود نہ ہوتا تو میں نام بھی لے دیتا، لیکن کچھ راز ہوتے ہیں، کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں پردے میں ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ مقصود دکھلاوا نہیں، مقصود تو کام ہے۔
کہ وہ جو پی ایچ ڈی کر چکا تھا، وہ اولاد جو پی ایچ ڈی کے مرحلے سے گزر چکی تھی، وہ اس طرح بچے کا کرنا کہ وہ دیواروں کو چھری کے ساتھ، چاقو کے ساتھ، کینچی کے ساتھ اور کسی بھی نوک دار اور تیز دھار چیز کے ساتھ سارا دن بیٹھے اپنے کمرے کو کوریدتے رہنا، دیواروں کو چھیل دیا، کمپیوٹر کی تاروں کے پرکھچے اڑا دیے، گھر کے فرنیچر کا ستیہ ناش کر دیا، ماں باپ کے گلے پڑ جانا، بدتمیزی کرنا، ماں باپ کے کپڑے پھاڑ دینا، سینے پہ دانتوں سے کاٹنا، بازوؤں پہ دانتوں سے کاٹنا اور آہو بکا کرنا۔ اور آپ کو پتا ہے جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں یا باہر کے ملکوں میں، یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ بالکل بہت آسان لائف، ایزی لائف گزار رہے ہیں، لیکن جن کو مسائل ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی تکالیف سے وہ دوچار ہیں بیچارے۔ کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے جب جوان اولاد، اور اولاد بھی ایسی جس کو اتنا پڑھایا ہو کہ اپنی زندگی کی جو خوشیاں ہیں ان سے وہ جوڑ رکھی ہوں اور ان سے امیدیں لگائی ہوں کہ یہ ہماری بیٹی، یہ ہمارا بیٹا ہمارے لیے خوشیوں کا سامان بنے گا اور ہماری زندگی اس کو دیکھ کے اور بڑھ جائے گی۔ زندگی بڑھانا اور گھٹانا تو اللہ کا کام ہے، لیکن جو زندگی خوشحال ہوتی ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ زندگی زیادہ ہے، وہ عمر زیادہ ہے، اور جس لائف کے اندر انسان کے لیے تکلیفیں ہوں وہ ایسے لگتا ہے جیسے بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ تو اس طرح اس بچے کے ساتھ یہ معاملات کا ہونا، اور کوئی پتہ نہیں ہے کچھ کھایا ہے، پیا ہے، نہیں کھایا پیا، کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں ہے، بالکل پریشانی، ٹینشن، اور اس بچے کو دیکھ دیکھ کے والدین کا جو حال تھا وہ نہ دیکھنے کے قابل تھا، نہ قابل دید تھا، بالکل بڑی پریشانی۔ لیکن الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کے رقیہ شرعیہ کی برکت سے اور جو آزمودہ اعمال ہم نے ان کو دیے اور کیے، ان کی برکت سے رب دو جہاں نے ان کی اس اکلوتی اولاد کو صحت یابی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اور شفا یابی کے ساتھ ہمکنار کیا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ان کے سوال کا جواب بھی ہو جائے اور آپ لوگوں تک اس کی معلومات جو ہیں وہ بھی پہنچ جائیں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، دوسرے لوگوں تک بھلائی کا پیغام پہنچانا بھی ایک نیکی اور صدقہ جاریہ ہے۔ کاش کہ میری آواز تمام دکھی لوگوں کے کانوں تک جا ٹکرائے، ان کے پردوں تک جا ٹکرائے اور وہ ان ترانوں کو سن لیں، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، کہ جیسے ان تک یہ پیغام پہنچے اور وہ اس پیغام کو اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اور اپنی اپنی ذاتی کوشش سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں، تاکہ جتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے، فائدہ ہو جائے، جتنا امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفع ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی قدر، آج کالے جادو، کالے جنات کا بالکل آسان علاج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اپنی اور اپنی نسلوں کی زندگی کو آسان بنائیں اور خوشحال بنائیں، اور اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں، اپنی بچوں کی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور خوشحال کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو آپ خود بھی ضرور کریں اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنے رشتہ داروں تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیں۔ آئیے پھر آج میں وہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ عمل قرآن مجید فرقان حمید کا بڑا طاقتور ہے۔ یاد رکھیں، جس کے اوپر بھی جادو چل جاتا ہے یا جادو کے ذریعے سے جنات مسلط کر دیے جاتے ہیں، کالا جادو چلا دیا جائے، کالا علم چلا دیا جائے،
اس کی کچھ نشانیاں جو ابتدائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو ان کی بھوک جو ہے وہ مٹ جاتی ہے، یا پھر بھوک ایسے لگتی ہے کہ جیسے اس کے اندر کوئی مشینری ہو اور وہ ایک انسان کئی انسانوں کا کھانا کھا جاتا ہے۔ یہ دو علامتیں ہوتی ہیں۔ ایک علامت ہوتی ہے کہ بھوک بالکل مٹ جاتی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا، معدہ جکڑا جاتا ہے، جگر کام نہیں کرتا اور مثانہ کام نہیں کرتا، نظام انہضام کام نہیں کرتا۔ دوسری چیز، اس گھر کے اندر ہر وقت کل لڑائی جھگڑا فساد دنگا فتنہ، اور ہر وقت گھر کے اندر شر انگیزی چلتی رہتی ہے، امن و سکون نہیں۔ دولت ہونے کے باوجود، رزق ہونے کے باوجود، دنیا کی آسائشیں ہونے کے باوجود، سہولیات ہونے کے باوجود اس گھر کے اندر کوئی سکون پھر بھی نہیں ہوتا۔ سردی کے اندر ہیٹر والے کمروں میں بیٹھ کر سکون نہیں، اور گرمی کے اندر اے سی رومز کے اندر ایئر کنڈیشن گھر کے اندر بھی سکون نہیں۔ گاڑیاں ہیں لیکن سکون نہیں، دولت ہے لیکن سکون نہیں، ہر چیز اللہ نے عطا کی ہے لیکن جادو کی نحوست کی وجہ سے سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ آپس میں کل لڑائی جھگڑا، اور اولاد والدین کی نافرمان، میاں بیوی کا آپس کے اندر تعلق سرد، اور کل لڑائی جھگڑا، ان کے اندر بھی شر انگیزی، کیونکہ وہ شیاطین جو ہیں وہ آپس میں باہمی لڑائیاں کرواتے ہیں، فتنہ انگیزی کرتے ہیں، شر انگیزی کرتے ہیں، اور گھر کے امن و سکون کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اگر اس گھرانے کا، جس گھرانے کے اوپر جادو چلا ہے یا جادو چلا دیا گیا ہے یا جادو کے ذریعے سے جنات اور شیاطین مسلط کر دیے گئے ہیں، تو پھر اس گھر کی ایک اور نشانی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا چلتا ہوا کاروبار وہ بگڑنے لگتا ہے، کاروباری مورال نیچے آنے لگتا ہے، کاروباری ختم ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ لاسز ہوتے ہوتے، کرائسس ہوتے ہوتے اتنے کرائسس ہو جاتے ہیں کہ کاروبار آخر ٹھپ ہو جاتا ہے۔ وہ دکان ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو اپنے سینئرز کے ساتھ اور اپنے آفس کے متعلقین کے ساتھ ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لڑائی جھگڑا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، یہاں تک کہ آفس سے چھٹی ہو جاتی ہے، کام سے نکال دیا جاتا ہے، اور گھر کے اندر جو بچے چھوٹے ہیں وہ بھی بیمار رہنے لگتے ہیں۔ چھوٹے بچے تو کیا، بڑے بیمار لینے لگتے ہیں۔ بیماریاں ایسی کہ کوئی بھی ٹیسٹ کروائیں تو بیماری آئے گی، رپورٹس ٹھیک آئیں گی، اور بیماریاں جانے کا نام نہیں لیں گی۔ گھر کے اندر میڈیسن کا اتنا آنا جانا ہو جائے گا، آنا جانا اتنا لگ جائے گا کہ گھر کے اندر میڈیکل سٹور بن جائے گا، گھر کے اندر دوائیاں ہی دوائیاں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جادو ہے۔ جو اصل چیز ہے اس کی طرف آئے نہیں، علاج ادھر ادھر سے مختلف معاملات کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، حکیموں کے ذریعے سے، ڈاکٹروں کے ذریعے سے، طبیبوں کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، لیکن جو اس کی حقیقت تھی اس حقیقت کی طرف پلٹے نہیں۔ اور اگر پلٹے ہیں، رخ ہوا ہی ہوا ہے، تو غیر مستند لوگوں کے ساتھ، جن کو خود جادو کے بارے میں پتہ نہیں، جن کو جنات کے بارے میں پتہ نہیں، شیاطین کے بارے میں پتہ نہیں، طالب علم کے بارے میں پتہ نہیں، یقین رکھیں جس چیز کا علاج کروانا ہو اس بیماری کے حوالے سے جب تک تشخیص ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی اس وقت تک اس کا علاج بھی مضبوط طریقے سے نہیں ہوتا۔ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ چونکہ معلوماتی ہے اور اس حوالے سے ہر گھر کی یہ ضرورت ہے، بلکہ گھر کی ضرورت ہے، ہر خاندان کی ضرورت ہے، ہر فیملی کی ضرورت ہے، اس کو توجہ سے سنا جائے اور آخر تک اس کو مکمل دیکھا جائے۔ آج جو علاج ہم پیش کرنے لگے ہیں وہ مستند علاج ہے، مستند علاج ہے، بہت گارنٹی شدہ، 100% نہیں، 110% گارنٹی شدہ۔ اگر کسی نے یہ علاج کیا اس کو فیض نہیں ہوا، اول تو یہ بات ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا یہ علاج،
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज की गारंटी दे दें, कायनात का कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई प्रोफेसर, कोई तबीब इलाज की गारंटी दे दे, हम उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, डॉक्टर की बात झूठी हो सकती है, किसी हकीम की बात झूठी हो सकती है, किसी तबीब की इलाज में शक हो सकता है, किसी मुआलिज की इलाज में शक हो सकता है, उसकी बात में शक हो सकता है, उसके फार्मूले में, उसके नुस्खे में शक हो सकता है, लेकिन पूरी कायनात के अंदर सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह है। कौन है जो अल्लाह से बढ़ के सच्चा हो? अल्लाह के बाद अगर पूरी कायनात में कोई सच्चा है तो मेरे और आपके करीम आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उसके बाद सच्चे हैं जो भी सच्चे हैं, मेरे आका की आल सच्ची है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के असहाब सच्चे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया हैं। लेकिन सबसे बड़ी सच्ची जात अल्लाह के बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये नुस्खा और ये अमल जो काले जादू का इलाज है, काले जिन्नात का इलाज है, हवाई चीजों का इलाज है, देव का इलाज है, जिसके करने से जादू किरचियां होकर बिखर जाएगा और जादुई चीजें घर से भाग जाएंगी, जिन्नात घर से भाग जाएंगे, देव घर से भाग जाएंगे और मरीज के अंदर से, मरीज के वजूद से, मरीज के लू से, उसकी रग रग से और उसके वजूद के रेशे रेशे से, एक एक बाल के मुड से जादू खारिज हो जाएगा, जिन्नात खारिज हो जाएंगे और उस जादू ज़दा, सिहर ज़दा, आसेब ज़दा, जिन्नात ज़दा मरीज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद, तवाना और तंदुरुस्त हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसे शिफायाबी अता फरमा देगा। ये बिल्कुल आसान अमल है, इसको आप कर सकते हैं, घर बैठे खुद भी कर सकते हैं, घर बैठे खुद भी कर सकते हैं और मेरी माएं, बहनें, बेटियां भी कर सकती हैं, मेरे दोस्त बुजुर्ग भी कर सकते हैं। मर्दों खवातीन के लिए मुकम्मल इजाजत है। जो हमारे हल्के में मुरीदीन है, हमारी बैत हैं, उनको भी इजाजत है, जो बैत नहीं है उनको भी इजाजत है, जो हमें सुनते हैं रेगुलर तौर पर, बाकायदगी के साथ हमें सुनते हैं और इस चीज का शौक और ज़ौक रखते हैं, उन सबको इसकी इजाजत है। आप इन चीजों को करें, अपनाएं। किसी मौलवी के, किसी आदमी के, चाहे वो दाढ़ी से मौलवी नजर आता हो, मौलवी तो हकीकत में वो होता है जो बड़ी शान वाला होता है। और मैं नहीं कहता, ये अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, मौलवी हरगिज न शुद्ध, मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। और आज की ये वीडियो में हजरत शाह शम्स तबरेज अलैहि रहमा और हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहि रहमा और हजरत शाह रुकन आलम अलैहि रहमतुर रहमान की बारगाह में पेश करता हूं, क्योंकि उनका जिक्र खैर इसमें आ गया तो इस वीडियो को मैं उनके नाम करता हूं और फिर अपने प्यारे मुर्शिद ताजदार सिलसिला आलिया सैफिया महबूब सुबहान शहबाज लामकान ख्वाजा खाजगान जुनेद असर हाजिर बस्तामी जमा हजरत आखुंज़ादा सैफुर रहमान मुबारक पीर अर्ची व खुरासानी अलैहि रहमा के महबूब खलीफा आफताब विलायत हुज्जतुल इस्लाम बरकतुल असर कुतुब आलम, जो रूहानियत के और जिन्नात के बादशाह थे, जिन्हें बहुत सारे लोग शहनशाह जिन्नात के नाम से याद करते हैं, बड़े बड़े आमिलीन हजरात, आप सरकार की नजर करता हूं क्योंकि उनका फैजान है, उन्होंने ये चीजें अता फरमाई, रूहानियत की दुनिया में खूब सैर करवाई और ये उन्हीं का फैजान है
جو آج میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہے، اور جن لوگوں نے کچھ عطا کیا ہو، جن لوگوں کے وسیلے سے آپ کو ملا ہو، کبھی اپنے ان محسنوں کو نہ بھولنا، ان محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے اساتذہ کو، اپنے پیر و مرشد کو، اپنے والدین کو، اپنے اکابرین کو جو لوگ یاد رکھتے ہیں، کرم نوازیاں ان پر بارش کی طرح برستی ہیں، کرم نوازیاں اللہ کی ان کے اوپر بارش کی طرح برستی ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، آج کالے جادو کا، کالے جنات کا یہ آسان سا علاج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں سما جائے، اپنے ذہن میں اس کو جگہ دیجئے، اپنے دل میں جگہ دیجئے، اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو اور امت محمدیہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو بھیجئے، تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے اور فائدہ ہو جائے۔ تو جادو کی، کالے جادو کی اور کالے جنات کی میں نے کچھ پہچان آپ کو کروائی ہے کہ اگر گھر کے اندر یہ اثرات ہوں تو اس کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں۔ مریض کو دوائیوں سے آرام نہیں آتا، وہی دوائی ابھی تھوڑا سا فائدہ دے رہی ہے، کچھ دیر کے بعد وہی دوائی نقصان دینا شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ اندر ایک جنگ جاری رہتی ہے مریض کے اندر۔ تو یہ عمل جو بتا رہا ہوں، یہ اس کے وجود کے لوں سے جادو اور جنات کو خارج کر دے گا۔ اگر دیو کا اثر ہے تو وہ بھی خارج ہو جائے گا، اور دیو چونکہ شیاطین ہوتے ہیں، جنات نیک بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، مختلف مذہبوں سے جنات تعلق رکھتے ہیں، اور شیاطین بھی ہوتے ہیں، اور جو دیو ہیں وہ بالکل شیاطین ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ شیاطین کا بھی اثر ہوتا ہے، کالے علم کا اور جنتر منتر ٹونا، یہ ساری چیزیں، اگر ساری چیزیں ایک انسان کے اوپر مسلسل کر دی گئی اور 100 سال کا عرصہ بیت گیا، کتنا؟ توجہ ہے، 100 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، گارنٹی ہے اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں، 100% نہیں 110% یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک آپ اپنی زندگی میں استعمال کریں، اس عمل کو کریں، آپ خالی جھولی نہیں رہیں گے، آپ بے مراد نہیں رہیں گے، آپ نامراد نہیں ہوں گے، مرادوں سے دامن بھر جائے گا، جھولی فیض سے بھر جائے گی، زندگی بالکل جنات اور جادو سے، کالے علم سے زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن عمل کس طرح کرنا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں 3 اعمال میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، 3 موتی، 3 کتنے؟ 3 موتی ہیں یہ، کالے جادو سے حفاظت کے لیے، کالے علم سے حفاظت کے لیے، کالے جنات سے حفاظت کے لیے، اور کالے جادو، کالے علم اور کالے جنات سے اور ہر طرح کے سحر آسیب سے نجات اور چھٹکارے کے لیے یہ عمل پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں، جن کو جادو جنات کا اس طرح کا معاملہ درپیش ہو، وہ لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کریں۔ کیا کریں؟ اب کوئی آپ کو بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ اس عمل سے روکنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ بھائی سورۃ بقرہ نہ پڑھنا۔ کیوں سورہ بقرہ نہ پڑھنا؟ اس لیے کہ سورہ بقرہ تو بہت لمبی ہے، سورہ بقرہ وہ تو 2.5 پاروں میں ہے، تو آپ کیسے پڑھو گے؟ پڑھنے والے تو پورا قرآن پاک پڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ لیکن اگر گھر کے اندر کوئی حافظ قرآن موجود ہے، گھر کے اندر حافظ قرآن موجود ہے، 1 گھنٹے میں وہ 2.5 پاروں کی سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کر سکتا ہے، 1 گھنٹے میں آرام سے، جلدی سے نہیں، بالکل آرام سے۔
سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں معمول بنا لیں، جنات گھر سے بھاگ جائیں گے، جادو بھاگ جائے گا، دیو بھاگ جائیں گے۔ اچھا، شیطان کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ شیطان نے جب ابو البشر جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو رب تعالیٰ کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوا۔ اس مکالمے میں اس نے ایک لفظ بولا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا تیری راہ سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیسے بھٹکائے گا؟ اس نے کہا کہ میں ان کے وجود کے اندر حلول کروں گا، ان کے خون میں شامل ہو جاؤں گا اور پھر ان کے خیالات کو منتشر کر دوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ہوں گے نا بندے میرے، وہ نہیں بھٹکیں گے، جو میرے ہوں گے وہ نہیں بھٹکیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ شیطان کسی نے دیکھا تو نہیں کہ وہ شیطان سامنے آ کے کسی کا ہاتھ پکڑے اور کہے چل بھی رہنے دے تو قرآن نہ پڑھ۔ وہ خیالوں میں، ذہنوں میں وسوسے پھر پیدا کرتا ہے۔ اور اتنی لمبی سورت بقرہ، اوہو یہ تو بہت لمبی۔ اور بھائی تجھے ڈاکٹر ٹیسٹ لیبارٹری میں 3 گھنٹے لٹکا دے تو لٹکا رہے، باری آئے گی تمہارا ٹیسٹ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں جی۔ اور وہ کہے کہ تمہارا آپریٹ ہونا ہے، 5 گھنٹے لگیں گے، 2 لاکھ روپیہ دو، جمع کرواؤ۔ آپریٹ کروانے کے لیے بھی تیار ہو، 2 لاکھ روپیہ دینے کے لیے بھی تیار ہو، 5 گھنٹے کا انتظار بھی تیار ہو، جسم پھاٹ ڈالیں گے، چیر ڈالیں گے، اس کے لیے بھی تیار ہو۔ آپ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو، میرے اور آپ کے نہیں کل کائنات کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کے فرمان علی شان پر عمل کریں اور سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اپنے گھر کے اندر۔ ایک بندہ نہیں کر سکتا، سارے مل کے روزانہ آدھا آدھا پارا کر لیا کریں، ایک ایک رکوع کر لیا کریں۔ کئی کی گھر ماشاءاللہ ایسے ہیں جہاں 20 افراد ہیں، اور کئی کی ایسے ہیں جہاں 8 10 افراد رہتے ہیں، اور کوئی ایسے ہیں جہاں پر 4 5 افراد ہیں، کوئی ایسے ہیں جہاں 2 ہیں، اور کوئی ایسے ہیں جہاں 1 ہے۔ تو 1 ہے، باقی افراد وہاں نہیں رہتے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں بیٹھا ہے، اوورسیز پاکستانی ہے، اور بقیہ فیملی پاکستان میں ہے، یا ساری فیملی ادھر ہے اور ایک بندہ ادھر ہے، تو جو 1 ہے اس کے اوپر یہ سارے اثرات ہیں۔ تو اب وہ کیا کرے؟ تو وہ اس طرح کر لے، اگر ساری سورہ مبارکہ نہیں پڑھ سکتا تو سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھ لیا، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھ لیا کرے، روزانہ معمول بنا لے، صبح شام پانی کے اوپر پڑھے، 1 بار پڑھ لے، 7 بار پڑھ لے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مارے، جسم پہ پھیر لے اور پانی پی لے، پانی کے اوپر پھونک لگا کے پانی کو پی لے، تاکہ اس کے اندر کی جو نجاست اور نحوست ہے، جادو جنات اور کالے علم کی، وہ ساری پیشاب اور پخانے کے ذریعے سے خارج ہوتی، پسینے کے ذریعے سے خارج ہوتی۔ اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے ایک اور عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو جنات کے توڑ کا ایک اور عمل بھی عطا فرمایا، میں وہ بھی پیش کرنے لگا ہوں۔ کالا جادو ہے، کالے جنات ہیں، اور یہ جادو بڑوں بڑوں پہ چل جاتا ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دعائے مبارکہ ہے، وہ میں دعائے مبارکہ بھی آپ کو پیش کروں گا۔ انہوں نے ایک دعائے مبارکہ دی جو انہوں نے پڑھی، وہ بھی آپ کو پیش کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں اگر میں یہ دعائے مبارکہ نہ پڑھتا تو یہودی لوگ مجھے جادو کے زور سے نعوذ باللہ من ذالک گدھا بنا دیں۔
اب یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ جادو جو ہے وہ کئی طرح سے کیا جاتا ہے. کتنے 2-4 جماعتیں پڑھے ایسے لوگ بھی ہیں یا کنہوں نے 2-4 سے زیادہ بھی پڑھ لی ہوں گی، لیکن وہ پڑھنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہے ہی نہیں، جادو تو میں بس باتیں ہیں جی، کوئی جادو شادو نہیں ہے. مجھے آج ہی ایک پیشنٹ آیا، اس نے کہا جی میں جادو کو مانتا ہی نہیں تھا، بالکل نہیں مانتا تھا، میں کہتا تھا جھوٹی کہانی ہے، اور یہ باتیں کر کے ہمیں تسکین ملتی تھی کہ جادو جنات ہیں کہانیاں نہیں، تو بڑی تسکین ملتی تھی نفس کو کہ ہم اس کی نفی کرتے ہیں. میں نے کہا بندہ خدا، جادو کا ذکر تو جگہ جگہ پر قرآن پاک کے اندر بھی اللہ نے فرمایا، جنات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات فرمایا ہے، بلکہ ایک سورہ مبارکہ پوری جنات کے نام پر سورہ جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو قرآن مجید کے کسی ایک حرف کا انکار کر دینا دائرہ اسلام سے بندے کو خارج کر دیتا ہے. سر کی درد ہے یہ بیماری ہے، پیٹ میں درد ہے یہ بیماری ہے، فالج ہے، لکوہ ہے، کینسر ہے، ایڈز ہے، اور مختلف بیماریاں، نزلہ، زکام، فلو، اسی طرح دیگر بیماریاں اتنی ہیں کہ ان کے نام ہی نہیں گنے جا سکتے، اتنی زیادہ بیماری، بے شمار بیماریاں. لیکن یہ ساری بیماریاں، ہر بیماری، کوئی نہ کوئی بیماری جو بھی ہے، کوئی ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ پاک نے نہ رکھا ہے. ہر بیماری کا علاج اللہ پاک نے رکھا ہے، لیکن علاج ہر ایک کا الگ الگ اور مختلف طریقوں سے رکھا ہے. اب آئیے میں آپ کو معوذتین سے اس کا علاج بتاتا ہوں جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین یہ جادو، سحر، اسیب کو ختم کر دیتے. آپ اس کا طریقہ کار سن لیں. اگر آپ سورۃ البقرہ نہیں پڑھ سکتے، وہ عمل نہیں کر سکتے، اس عمل کو کرنے سے آپ عاجز ہیں یا کوئی مسئلہ ہے یا کر نہیں سکتے، میں نے آپ کو پہلے بتایا شیطان آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا. سورہ بقرہ نہ پڑھنا، سورہ بقرہ نہ پڑھنا، اتنی لمبی ہے. آپ اس کا جب اس کے وسوسے میں آ جائیں گے تو آپ آخری رکوع بھی نہیں پڑھ پائیں. لیکن سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ یہ دو نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے عطا ہوئے ہیں جن کی اور کوئی ان جیسی عظمت نہیں. ایسے عظیم ہے یہ انوکھی عظمت والے ہیں یہ دو نور، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات. ان کو معمول بنا لے جو بندہ، لیکن اگر یہ نہ کر سکیں کسی وجہ سے تو پھر معوذتین کو اپنا لے، سورہ فلق اور سورہ ناس 41 مرتبہ دونوں صورتیں، سورۃ فلق کو 41 بار پڑھیں اور سورۃ الناس کو 41 بار پڑھیں. اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. یہ پڑھنے کے بعد ہاتھوں پر بھی پھونک لگائیں اور اس کے بعد پانی کے اوپر پھونک لگا کے خود مریض کر سکتا ہے تو خود پیے، اگر کوئی گھر میں اور مریض ہے تو اس کو پلا دیں. آپ 21 ڈیز، کتنے دن؟ 21 ڈیز اس عمل کو جاری رکھیں، صبح و شام جاری رکھیں اور دیکھیں انشاءاللہ تعالی شفا یابی سے ہمکنار ہو. اور اگر کوئی پرابلم رہ جائے، کوئی کسر رہ جائے تو پھر آپ اس کو 41 دن کا چلہ بھی کر سکتے. 41 دن اس عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی رب تعالی کی کرم نوازی سے جادو، جنات، کالا علم، آسیب بھاگ جائیں گے، گھر سے نکل جائیں گے. ہاں اس کے چھڑکاؤ بھی کریں، پانی تھوڑا سا لیں، شاور میں ڈالیں، پانی نیچے نہیں قطرہ گرنے دیں. اپنے گھر کی دیواروں کے اوپر شاور کریں، شاور کریں. اگر شاور نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا پانی کسی کٹوری میں لیں اور اس طرح کر کے دیواروں کے اوپر چھڑکاؤ کریں. انشاءاللہ تعالی کرم نوازی ہو جائے گی، آپ کا گھر بھی اس سے محفوظ ہو جائے گا. انسان بھی ٹھیک،
اس کا گھر بھی ٹھیک. بعض اوقات مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، رہائش گاہ کے اندر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، جنات کے اثرات ہوتے ہیں، کالے علم کے اثرات ہوتے ہیں، نگاہ بد کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ مریض جب اس گھر کے اندر جاتا ہے تو وہ دوبارہ جکڑا جاتا ہے اور وہ اثرات اس کے اوپر پھر سے نازل ہو جاتے ہیں، مرتب ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ یہ دیکھ لیں، ایک بندہ وہ سردی کا مریض ہے. کس کا؟ سردی کا مریض ہے، ٹھنڈ لگتی ہے اس کو. اب وہ دھوپ میں بیٹھا ہے یا نارمل ٹمپریچر میں بیٹھا ہے تو اس کی طبیعت حشاش بشاش ہے. لیکن جو ہی اس کو آئس روم میں لے کے جائیں گے، ٹھنڈے کمرے کے اندر، تو وہاں اس کا دشمن بیٹھا ہوا ہے. کون؟ ٹھنڈ والا معاملہ، سردی والا معاملہ. تو وہ ادھر روم کے اندر گیا تو وہ دوبارہ بیمار ہو گیا. یا آپ اس کو مری لے گئے، آج کل تو پورا لاہور مری بنا ہوا، بلکہ پورا پنجاب مری بنا ہوا ہے. ہاں جی، تو اتنی شدید سردی ہے تو وہ ادھر بیٹھا، اور ادھر بیٹھنے کی وجہ سے یا اس جگہ پر داخل ہوا جہاں پر اس کے لیے وہ ممنوع علاقہ تھا، وہ ادھر گیا تو وہ پھر اس کی طبیعت اپسیٹ ہو گئی. تو لہٰذا اسی طرح جادو، جنات اور کالا علم اور سحر اسیب کا جہاں پر معاملہ ہے، ایسا مریض اگر اس جگہ پر جاتا ہے تو وہ پھر سے جکڑا جاتا ہے اور پھر سے وہ متاثر ہو جاتا ہے. اب ایسے معاملات اگر ہیں تو اس گھر کی حفاظت کے لیے آپ کو اس کی حاضری بھی کروانی چاہیے اور گھر کے اندر اس کے معاملات کو بھی درست کرنا چاہیے. اگر پیر صاحب ارشاد فرمائیں تو میں اگلا عمل بھی اسی میں پیش کر دیتا ہوں. یہ عمل میرا خاندانی عمل ہے اور موروثی عمل ہے، اور عرصہ 36 سال سے میں اس کا عامل ہوں. کتنے عرصے سے؟ 36 سال سے میں اس کا عامل ہوں. اور یاد رکھنا، جس طرح میں نے بتایا کہ کوئی بھی اچھا کام کرے نا تو شیطان بھٹکانے کی کوشش ہے، بولو تو صحیح، کرتا ہے نا. اور یہ انسان کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ لیکن کئی بندے اس کو بیلی بنا لیتے. ہم اپنے اللہ کی بات کو نہیں مانتے. میرے اللہ کا فرمان ہے سورہ یاسین پارہ نمبر 23، سورہ یاسین، اللہ رب العزت فرماتا ہے انہو لکم عدو مبین. سورہ یاسین 22 اور 23 میں پارے میں چلے جائیں، آیت نمبر 60 ہے، 60 آیت نمبر 23 میں پارے میں. اس کا چھوٹا سا میں نے ایک حصہ آیت کا آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالی شیطان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے. انہو لکم عدو مبین، یہ کھلا دشمن ہے، تمہارا کھلا دشمن، تمہارا. ہم لوگوں کو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب دشمن کی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، دشمن کے وسوسے کو، کیونکہ اس کے اندر کشش ہوتی ہے، اور کشش کہ کہنے کو یار یہ صحیح، جیسا کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ بس فرض پڑھو سنتے چھوڑ دو، نفل بھی چھوڑ دو. یہ ساری ایکسٹرا عبادت ہے. استغفر اللہ، اس کو ایکسٹرا کو ہم فالتو کہتے ہیں. مانا ایکسٹرا انگلش میں ہے اور فالتو اس کا اردو میں ہے. توبہ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور ایک بندہ پچھلے دنوں میں اس کا میں نے ویڈیو کلپ دیکھا، وہ کہہ رہا تھا اللہ نے چال چلی ہے لوگ یہ علماء کے ساتھ. استغفر اللہ، اللہ نے ایسی چال چلی ہے کہ ایسا بندہ لے آئے علماء کو دھس کے رکھے، یعنی کہ علماء کو تاس کے رکھے، ان کو چنگی طرح رگڑے لگائے. میں کہا لاکھ لعنت تیرے اوپر. ان لوگوں نے دین کیا سیکھنا ہے؟ ان کا دین سے تعلق کیا ہے جو اپنے علماء کرام کا احترام نہیں کرتے، ان کا ادب نہیں کرتے، علماء و مشائخ کی قدر نہیں کرتے؟ انہی کی برکتوں سے دین ہم تک پہنچا ہے. اور یہ ایسے لوگ ہیں گھر سے جب چلتے ہیں دین اسلام کی تعلیم کے لیے، ان علماء کے میں تو شاگردوں پہ قربان، میری جند جان قربان، کہ یہ حفاظ، یہ علماء جب گھر سے چلتے ہیں طالب علم دین کی تعلیم کے لیے، ان کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں.
اور جن کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھائیں، ان کے اساتذہ کی عزت کیا ہوگی، ان کے اساتذہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ یہ وارثان محراب و منبر ہیں، یہ وارثان محراب و منبر ہیں، ان کی قدر کرو۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ معاف فرمائے، چال اللہ کے لیے نقل کفر نباشد۔ میں آپ سب سے خاص طور پہ یہ بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات کرے آپ پھر بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے؟ حالانکہ ہمارا یہ پیغام ہے، اور میں اکثر اپنی بیت میں جتنے لوگ ہیں میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ بھائی کثرت نوافل سے، ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، حدیث قدسی ہے یہ، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کثرت نوافل سے، جب کوئی بندہ کثرت نوافل کرتا ہے تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، سبحان اللہ، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی دیکھتا وہ ہے، قوت خدا کی ہوتی ہے، بصارت بندے کی قوت خدا کی ہوتی ہے، سماعت بندے کی قوت خدا کی۔ تو وہ ان چیزوں سے اب روکنے والا جو بڑا اچھا ظاہری طور پہ لگتا ہے، چلو جی چھٹی مل گئی، اس نے ہمارے اوپر سے وہ قید ہی ختم کر دی، بس کلے فرض پڑھو، اللہ اللہ خیر، نہ ٹگی نہ وچھی تے طبیعت رویچ۔ نہیں، ایسے نہیں ہے بات بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے سجدوں کی۔ اللہ پاک نے جو آپ کو دولت عطا فرمائی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کتنی جبینیں ترستی ہیں سجدے کرنے کو، لیکن وہ ملتی نہیں، وہ توفیق چھن جاتی ہے۔ کتنے لوگ دیکھیں نا بیٹھ کے بیچارے نماز پڑھ رہے اور ان کا سر سجدے میں نہیں جاتا۔ آج سجدوں کی حلاوت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، تو آپ جی بھر کے تعلق رکھیں عبادت کے ساتھ۔ یہ جہاں جہاں کمیاں بیشیاں ہوں گی نا، وہاں وہاں آپ کے نوافل کام دیں گے، آپ سجدے سے تعلق رہے گا، ریلیشن رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ اس حالت میں بہت پیارا لگتا ہے جب اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے، اس کی جبین اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ فرشتوں کے سامنے پھر فخر فرماتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو۔ تو ہم یہی کہتے تھے نا کہ یہ لہو لاب میں مشغول و مصروف ہوگا، یہ دنگا فساد کرے گا، یہ دیکھو میرے بندہ سجدے میں پڑا رو رہا ہے، اس کو پتہ ہے نا کہ میرا اللہ ہے۔ تو شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اور اس ویڈیو کو میں تو کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، بلغوا انی ولو آیات، بلغوا انی ولو آیات، تمہارے پاس ایک بھی نیکی کی بات پہنچے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچے۔ یہ خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے، نیکی کی بات ہے۔ تو آئیے میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 4 میخیں لے لیں۔ کتنی میخیں کیا لینی ہے؟ حضرت صاحب مبارک 4 میخیں لے لیں۔ یہ میخیں کوشش کریں اسٹیل کی ہوں۔ یہ میں وہ موروثی عمل جو ہے، خاندانی عمل اور پرانا عمل، کم و بیش 36 سال سے میرے استعمال میں ہے۔ یہ عمل میں آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں، تینوں اعمال کی اجازت۔ 4 میخیں لے لیں، 4 میخیں۔ جس گھر میں جادو جنات کا علم ہے، اور میں یہ عمل کرتا ہوں پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ملکوں میں جا کر بھی یہ عمل کرتا ہوں۔ 4 میخیں لے لیں، لوہے کی بھی لے سکتے ہیں اور اسٹیل کی بھی لے سکتے ہیں۔ تو آج کل چونکہ گھر جو ہیں وہ ٹائلز لگی ہوئی ہیں، ماربلز لگے ہوئے ہیں، تو اس میں لوہے کی میخ ہے اس کا لگنا مشکل ہوتا ہے، اور اسٹیل کی میخ جو ہے وہ جلدی لگ جاتی ہے۔ اب وہ 4 میخیں لے لیں، ان کے اوپر سورۃ الطارق کی یہ آیت مقدسہ آپ سب نے سنی، اور روزانہ ورد ہوتا ہے، اس کا پورا دور ہوتا ہے خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ
दारुल उलूम जामिया जिलानिया रसिया हसनैनाबाद शरीफ स्ट्रीट नंबर 16 गुलबर्ग 3 लाहौर कैंट। जब भी हम जादू जिन्नात के मरीज की हाजिरी करते हैं, दम करते हैं, तो 7 हाफिज़े कुरान इस पढ़ाई में शेयर करते हैं। 11 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, जिस कदर मरीज की कैफियत होती है। तो जब ये अमल उसके ऊपर शुरू होता है, मुख्तलिफ सूरतों के और आदो वज़ाइफ उसके ऊपर पढ़े जाते हैं जादू जिन्नात को खत्म करने के लिए। तो फिर उसके ऊपर जब ये आयत मुकद्दसा का विर्द करते हैं तो यही हम कीलों पे भी करते हैं। और बाज ला इल्म और इल्म से ना बलद जो इन चीजों से वाकिफ नहीं है, जो इन चीजों से वाकिफ, हमारे यहां एक और बड़ी मुसीबत है, जिस चीज के बारे में किसी को पता नहीं होता वो उसका सिरे से इनकार कर देता है, सिरे से इनकार कर देता है। ये नहीं कहता कि मुझे इसके बारे में पता नहीं, इस चीज को अपनी तौहीन समझते हैं, अपनी गलती को, अपनी नासमझी को और ना आशनाई को, ना वाकफियत को वो अपनी तौहीन समझते हैं। जब तौहीन समझते हैं तो उसका इनकार कर देते हैं। ये नहीं कहते कि ठीक है ये मेरे तजर्बे में नहीं है, मुमकिन है भाई उनके तजर्बे में हो। तो दूसरों का इकराम और एहतराम भी तो जरूरी है ना। और ये जो चीनी दम करके दे देते हैं, मैं सवाल करता हूं चीनी में क्या रखा है भाई? बच्चे का ज़हन काम नहीं करता जी, पढ़ाई के दिल नहीं लगता, अच्छा चीनी लाओ दम कर, सब इलाचियां लाओ दम कर देते। क्यों भाई? इलाचियों में क्या है? ये दम की हुई इलाचियां हजरत साहब, और भी इलाचियों में इतनी ताकत है तो फिर जिसके पास इलाचियां उसके पास तो बड़ी ताकत होगी। नहीं नहीं, इलाची एक बहाना है, हीला है। क्या है? हीला है। और उसके ऊपर जो ताकत है, कमालात है, वो जो कुरान मजीद की आयात बय्यनात का विर्द किया गया है, जो दम किया गया है, उसका कमाल। किसका कमाल है? जो कुरान पाक का उसके ऊपर दम किया गया, कमाल उसका है, कमाल उसका है। कई लोग पूजा मिस्री दम करके देते हैं, कई बुजुर्गों को देता फल दम करके देते हैं, कई बुजुर्गों को देखेंगे वो गुड़ दम करके दे दिया, आटा दम करके दे दिया, ये जानवरों को खिलाओ, भैंस को, गाय को, बकरे को, बकरी को खिलाओ भाई, जानवर को। और देते हैं कि नहीं देते? डोरी दम करके दे देते। तो ये शिरक नहीं है, बल्कि ये वो कलामुल्लाह की ताकत है। तो कील जो है उनके अंदर ताकत नहीं, ताकत कलामुल्लाह की है, जो पढ़ा गया है उसके ऊपर। अब उसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये कागज है मेरे पास, इस कागज की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन इस कागज के ऊपर अगर कुरान मजीद का कोई हर्फ लिख दिया, कुरान मजीद की कोई आयत मुबारका लिख दी गई, रब्बे काबा की कसम ये कागजों में मुमताज हो। ये कुरान मजीद का कागज, लिखा हुआ कागज बाबरकत हो गया। इस आयत लिखी हुई वाले कागज को आप पानी में डाल के घोल के पिला दें, शिफा मिल गई। और इसको आप नीचे फेंक नहीं सकते, फेंकेंगे तो गुनाह होगा, बेअदबी होगी, बेअदबी का गुनाह होगा कि आपने उसकी बेअदबी की। क्यों? इसके ऊपर कुरान की आयत मुबारका आ गई। और अगर ये आयत मुबारका पढ़ के पानी में दम डाल दिया, किसी चीज पे दम कर दिया, कई बुजुर्गों को मैंने मशाइख को देखा, वो कलम को, पेन को पढ़ के दम कर देते, और पेन को पढ़ के दम कर देते, तालिब इल्म को दे दो इंशाअल्लाह ताला पढ़ाई में कामयाब हो। तो इस तरह उन कीलों के ऊपर सूरत तारिक की यह आयत मुकद्दसा, कौन सी आयत पाक में अपना 36 साला राज सीने का आपको दे रहा, 36 साला राज। और ये मुझे जो राज मिला ये मेरे मुर्शिद करीम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिल हज़्ल, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा, फमहलिल काफ़िरीन अमहिलहुम रुवैदा। इस आयत मुबारका को एक मेख के ऊपर
27 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ. 27 بار 27 مرتبہ ایک میخ کے اوپر. تو چاروں میخوں کے اوپر 27 بار اس کو پڑھنا ہے. اب ان چاروں میخوں کو جو گھر جادو سے جکڑا ہوا ہے اس کی پہلے تو وہ حاضری کی جائے, پڑھائی کی جائے, اور جب پڑھائی کر لی گئی اب 3-4 کونے, اس کے ہر گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں, چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو, اور اگر وہ تکون میں گھر ہو تو اس کے 4 کونے خود بنا لیں کہ ایک ادھر ہو گیا, ایک ادھر ہو گیا, ایک ادھر ہو گیا, ایک ادھر ہو گیا, 4 کونے اس کے کر لیں. 3 کونوں میں ایک ایک کیل لگا دیں ہتھوڑی کے ساتھ, اور جب ہتھوڑی کے ساتھ کیل لگانا ہے تو اس وقت یہ اس امر کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ سانس کو روک لیا جائے, سانس کو روک لیا جائے, اور اگر سانس ٹوٹنے پہ آئے تو ہاتھ روک لیں, ہاتھ روک دیں, پھر دوبارہ سانس روک دیں, پھر لگے. کیل سارا جو ہے وہ دیوار کے اندر چلا جائے اور تھوڑا سا نظر آئے, بس زیادہ نہیں, تھوڑا سا نظر آئے. 2 انچ کا کیل ہو, 1.5 انچ کا کیل ہو, بس 1.5 سے 2 انچ کی کیل لیں. جو میخیں لینی ہے 1.5 سے 2 انچ لمبی. اب چوتھی میخ لگانے سے پہلے گھر کا ایک فرد جس کا تلفظ اچھا ہو وہ اذان پڑھے. کیا کریں؟ اذان پڑھے. اور اذان کا آپ کو پتہ ہے جہاں اذان پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے, چیختا ہے, دیو بھاگتے ہیں. اب جو اثرات پہلے آپ ختم کر چکے ہیں پڑھائی کے ذریعے سے, جو بقیہ رہ گئے, باقیات جو رہ گئی, جو باقیات ہیں, وہ بھی انشاءاللہ آخری ضرب لگا دے. 100 سونار کی اور ایک لوہار کی. وہ لوہار والی چوٹ ایک لگا دے, ضرب لگائیں ٹکا کی. کیسے؟ کہ اذان پڑھ. جب اذان پڑھیں گے تو جو سیند رہ گئی ہے نا, جو باقیات ہیں, کچھ رہ گیا, وہ بھی سب دفع دفعل ہو جائے. اذان ابھی ختم نہ ہو, اذان دینے والا حی علی الفلاح پہ آئے تو چوتھا کیل جو چوتھی نکر میں لگانا ہے, چوتھے کونے میں لگانا ہے, چوتھے کارنر میں لگانا ہے, وہ وہاں پر ٹھونک دیا جائے سانس بند کر کے, وہ چوتھا بھی لگا دیں. 4 بندے اذان دے سکتے, چاروں کارنروں میں جا کے اذان دے دیں. کیل 3 لگیں گے نا, ایک بار 3 لگا دیے, چوتھا کیل لگانے سے پہلے اذان, چوتھا کیل لگانے سے پہلے اذان دینی, اور جب اذان دینے والا حی علی الفلاح پہ آئے تو چوتھا کیل اس وقت لگانا. اب کیل لگ گئے, کام مکمل ہو گیا. اس عمل کی جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں, ہمارے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, کلمہ شریف, سورہ اخلاص, سورۃ فاتحہ, یا وہ کسی بھی صورت میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان تمام لوگوں کو اس کی اجازت ہے. یہ عمل 2024 کا ایک شاندار آپ کے لیے تحفہ ہے. اور پیر صاحب کی اجازت سے میں ایک بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب کروائیں, اور خاص توجہ میں آنا چاہتے ہیں اور خاص محبتوں میں, خاص نگاہوں میں اور خاص اجازت میں آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں 100 افراد کو ہمارا چینل جو ہے اسے سبسکرائب کروانے کی سعادت حاصل کریں. میری دعا ہے جو انسان 100 لوگوں کو چینل سبسکرائب کروائے گا, لائک کرے گا اور اسے فارورڈ کرے گا, 100 لوگوں کو سبسکرائب کروائے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی 100 مصیبتیں دور فرما دے, 100 پریشانیاں اللہ دور فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں نہیں 1000 حاجتیں اللہ پوری فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی چیز کا کوئی غم نہ دے, کوئی مشکل نہ دے. اسی سال مکہ پاک کی, مدینہ پاک کی اللہ تعالیٰ با ادب حاضری نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اور حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں, موطا امام مالک کے اندر جو روایت ہے میں نے آپ کو سنائی
کہ آپ فرماتے ہیں یہودی میرے ساتھ یہ سلوک کرتے اگر میں اس دعا کو نہ پڑھتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا عمل اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا بتایا ہوا عمل، اس سے بڑھ کر کائنات میں اور کون سا عمل ہے؟ آقا علیہ السلام کے بعد آپ کی آل پاک کا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل. یہ اعمال وہ ایسے ہیں جن کو دنیا جہاں میں کسی بھی کسوٹی پر رکھیں، بلکہ کسوٹی پر رکھنے کی کیا ضرورت ہے، آنکھیں بند کر کے یقین کریں اور یقین کامل کے ساتھ کام کریں. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں یہ دعا اگر نہ پڑھتا تو یہودی جو تھے وہ اپنے شر سے مجھے کیا سے جادو سے کیا بنا دیتے، اور وہ لفظ استعمال کیا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک گدھا بنا ڈالا. یہ موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے. اب دعائیں مبارکہ آپ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. یہ دعائیں سکھائیں صبح و شام 7 مرتبہ یا صبح و شام 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا دیں. اب دعائیں مبارکہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبراء وزراء. یہ دعائے مبارکہ نظر بد، سحر، جادو، ان ساری چیزوں سے حفاظت کے لیے بڑی مفید ہے. اور پھر جیسا کہ میں نے سورۃ البقرہ کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری، اگرچہ ساری نہ پڑھ سکیں تو آخری وہ آیات پڑھ لیں، آخری 2 آیات ہی پڑھ لیں. آمن الرسول بما انزل، یہ 2 آیات جس گھر میں پڑھ لی جائیں سورہ بقرہ کی، 30 دن تک اس گھر میں جادو، کالا علم، کوئی مصیبت، کوئی اس طرح کی چیز نہیں آتی. جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے یا سورۃ البقرہ کا آپ کم از کم آخری رکوع پڑھ لیں، آخری آیات پڑھ لیں، رب تعالیٰ کی کرم نوازی سے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے آپ کا گھر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا رہے. اور اگر ہمارے پڑھنے سے اثر نہیں ہوتا تو پھر ہمیں یہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے پڑھا تو ایسے ہو گیا، فلاں ولی اللہ نے پڑھا تو ایسے ہو گیا، نبی پاک کی یہ حدیث مبارک ہے، اس طرح پڑھا تو ایسے ہو گیا، اس طرح پڑھا تو ایسے ہو گیا. ہمارا کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مریض کو دم کیا اور اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا پڑھا؟ عرض کی سونیا جو آپ نے سورۃ المومنون کی وہ آیات بتائی ہیں میں نے وہ پڑھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آیات اگر پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھ دی جائے تو پہاڑ بھی ہل جائے اپنی جگہ سے. اللہ. اب ایک باطنی علوم کو، روحانی علوم کو سمجھنے والا نہیں، اس راز کو سمجھنے والا نہیں، تو پھر وہ کہنے پر حق بجانب ہے کہ یہ ہوا نہیں. تو بھائی ہم ساری رات سارا دن بھی پڑھتے رہے تو وہ تاثیر نہیں آتی جو صحابی کے ایک بار پڑھنے سے آئی. ایک بار. یہاں پر اگر میں اہل چشت، اہل بہشت حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، عطائے رسول حضرت خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، ان کی یہ بات نہ کروں. آپ کے پوتے مرید ہیں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ.
کسی نے پوچھا تھا حضور آپ جو بھی دعا کرتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے 40 سال اللہ کی مانی، میں نے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کی، اس کی حدود و قیود کو میں نے پھیلاندہ نہیں، میں نے توڑا نہیں اللہ کی حدوں کو، جس طرح میرا رب راضی ہے میں نے ویسے کیا۔ پھر جا کے یہ شرف عطا ہوا ہے کہ اب جو میں اللہ پروردگار سے مانگتا ہوں میرا اللہ میری دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ہم ایک طرف نافرمانی کیے جا رہے ہیں، ایک طرف مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، باہر آ کے فلمیں دیکھتے ہیں، گھر میں آ کے گانا سننا شروع کر دیتے ہیں، ٹیلی ویژن پر ڈرامہ لگا ہوتا ہے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، رستے میں کوئی تاش کھیلنے والا مل کے تاش کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اور طرح کی ایکٹیویٹی ہم اس میں مشغول و مصروف ہو جاتے ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے اعمال پہ غور نہیں کرتے۔ اس بندے کی طرح کنویں سے پانی نکال رہے تھے تو کسی نے اچانک سے بتایا کنویں میں تو کتا گرا ہوا ہے، انہوں نے اوپر سے پانی ڈالی جا رہے ہیں، نکالی جا رہے ہیں، پانی ڈالی جا رہے ہیں، پانی نکالی جا رہے ہیں، لیکن وہ پانی قابل استعمال نہیں، کنویں کو پانی سے بھری جا رہے ہیں، کتے کو نہیں نکال رہے جو اندر کتا ہے۔ پھر کوئی آپ جیسا اللہ والا آیا، آپ جیسا اللہ والا آیا کوئی، اس نے آگے دیکھا، اس نے کہا اللہ کے بندو اس وقت تک یہ پانی کسی استعمال میں نہیں آ سکتا جب تک اندر سے کتے کو نہیں نکالو، جب تک اندر سے کتے کو نہیں نکالو گے۔ ہمارے اندر کتا بغض و حسد کا۔ سید بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لوکاں نوں دکھلاون کارن بھج بھج بڑے مسیتی، باہروں ناتیاں کی ہویا جن اندروں گئی پلیتی۔ تو اندر کی پلیدی کو ختم کرنے سے پھر ہمارے اعمال بھی قبول ہوں گے، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ 50 لاکھ کم و بیش حج کے اجتماع پر حاجی صاحبان ہیں، کیا وہ یہ دعا نہیں مانگتے کہ یا اللہ پاک ہمیں فتوحات عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے جو مسلمان مجبور اور مقبوضہ علاقوں میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما؟ یقیناً وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے جو اندر بیٹھا ہے نا، اندر نفس پلید۔ میں سید بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بات پیر صاحب اگر اجازت ہو تو کر دوں۔ فرماتے ہیں کن فیکون تاں جدہ فرمایا اسامی کو لحاظ سے ایک لا مکان مکان سی ساڈا ہکیان وچ بت فسیا سے ایک ملک سانو سجدے کر دے ہکیان وچ خاک رولیا سے بلے شاہ نفس پلید پلید چا کیتا اساں اصل پلید تا نہ سے۔ تو ہم اپنے نفس کو نہیں مارتے، اس نفس کو مارنے کے لیے سلطان العارفین کی بات ماننی پڑے گی۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا باج فقیراں کسے نہیں ماریا اے ظالم نفس اندر دا۔ تو یاد رکھیں کسی کے وسوسے میں نہیں آنا۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں جو شخص رات کو پڑھ لے یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ جاؤ مشکات شریف کی زیارت کر لو۔ یہ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں ہر شر سے بچائیں گی، ہر فتنے سے بچائیں گی، اور یا رات بھر اوراد و وظائف پڑھنے سے یہ 2 آیتیں ہی کافی ہوں گی اگر کوئی پڑھ لے تو، اور اس کے برابر ثواب ملے گا۔ رات ساری وظائف پڑھتے رہیں اور ادھر 2 آیتیں پڑھیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ جنات کے شر سے اور انسانوں کے شر سے، کئی شریر انسان بھی ہوتے ہیں نا، شریر انسانوں کے شر سے اور جنات کے شر سے یہ 2 آیات حفاظت کریں گی۔ جائیے بخاری شریف کا مطالعہ کریں۔ اور ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جس گھر میں پڑھی جائیں تو میں نے پہلے بتایا کہ 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ اور جس گھر میں صبح بھی پڑھی جائیں، رات کو بھی پڑھی جائیں، صبح بھی پڑھی جائیں، رات کو بھی پڑھی جائیں، صبح بھی پڑھی جائیں،
رات کو بھی پڑھی جائیں، تو اس گھر میں شیطان کبھی آ سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں آئے گا۔ اور ادھر کوئی معالج آپ کو جعلی مولوی، جعلی پیر، جعلی معالج یا جعلی کو اس طرح کے لوگ، ہر پگڑی باندھنے والا مولوی نہیں ہوتا، ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہوتا، ہر پگڑی اور داڑھی والا، ہر جبہ و دستار والا پیر اور مولوی نہیں ہوتا۔ نیم ملا خطرہ ایمان تے نیم حکیم خطرہ جان۔ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ جڑ جاؤ، انشاءاللہ ایتھے بھی بیڑے پار میں، اگے بھی بیڑے پار میں، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے۔